تو ناظرین، آج اسلام آباد سے جو اسپیشل ڈائری ہے K2 کے لیے ہمارا آج خصوصی خواتین کے حوالے سے ہم ویسے بھی بات کرتے ہیں، پھر ایسے خواتین کی بھی کہ جو معاشرے میں ایک اہم رول پلے کرتے ہیں، اور پھر پاکستان میں خاص کر ہمارے پھر رورل ایریا میں آج جو میرے ساتھ، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آج جو ہمارے ساتھ ہے یہ خصوصی خواتین میں مسرت گیلانی صاحبہ، جو کہ مسلم لیگ نون سے بلونگ کرتی ہے، لیکن یو کے میں یہ کافی عرصے سے وہاں پہ رہائش پذیر ہے، اور یو کے میں یہ چیریٹی کا کام، مطلب پاکستان میں تو رجسٹر ہو سکتا ہے، لیکن یو کے میں یا دوسری کنٹریز میں چیریٹی کا اس طرح کے وہ جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے رجسٹریشن، وہ بھی ہم پوچھیں گے، اور اس حوالے سے اس نے کافی خدمات دی ہیں۔ پہلے اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ میں بتاؤں کہ تقریباً ابھی تک یہ 600 یتیم بچوں کو زیر کفالت ہے وہاں چیریٹی کے حوالے سے، مطلب ایجوکیشن میں بھی کام کرتی ہے، مختلف ایمرجنسی سچویشن میں ادویات کا، ہاسپٹل کا، یہ بھی اس کا سوشل کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسلم لیگ نون کی جو اوورسیز پاکستانی رہنما ہے، اور کشمیر مظفر آباد سے بلونگ کرتی ہے، اور کشمیر مظفر آباد پہ کافی فوکس ہے۔ مسرت گیلانی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئی ہے اور آپ نے ٹائم دیا۔ میں تقریباً کافی سالوں سے 20 سے 22 سال ہو گئے، 2003 میں یو کے میں گئی تھی، وہاں پہ میں نے اپنا کافی کام کیا ہے، ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر میں بھی کیا ہے، پھر اس کے علاوہ ایجوکیشن ساری میری وہاں سے ہوئی ہے، اور وہاں پہ میں نے چیریٹی رجسٹر کی ہے، اور اس چیریٹی کو میں نے ڈیفرنٹ کنٹری میں رجسٹر کروایا ہے، یہاں پاکستان میں بھی کروایا ہے، مظفر آباد میں کروایا ہے، اور یہاں پہ میں کافی ٹائم سے ایز انڈیویجول کام کر رہی ہوں۔ کافی فری ایجوکیشن مدرسے ہیں، فری سکولز ہیں، کافی بچے وہاں پہ زیر تعلیم ہیں، اور اس کے علاوہ واٹر ویل میں نے بنوائے ہیں، واٹر پلانٹ فلٹر جو ہیں وہ لگوا کے دیے ہیں مظفر آباد میں، اور KPK میں بھی لگوا کے دیے، اور اس کے علاوہ میں نے فری جو ہے کچھ لوگ ہیں جن کو بچیاں جو ہیں وہ شادیاں کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں، ان کے لیے میں نے جہیز کے لیے پیسے وہ کیے ہیں، اور میڈیکیشن جو ہے، اور میری جو تنظیم ہے جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی، یہ نور الصبا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو میری چیریٹی کا نام ہے، اسی کے انڈر میں یہ سارے کام کرتی ہوں، اور جو ہماری تنظیم جو ہے یو کے سے کام کر رہی ہے، یہ مظفر آباد جو عباس انسٹیٹیوٹ میں ہماری جو ابھی لگوا کے دیے ہمارے اوورسیز کشمیریوں سے ہمارا ایک گروپ ہے، تو ہم لوگوں نے وہاں پہ ڈائلیسس کے لیے مشینیں لگوا کے دی ہوئی ہیں، اور اسی طرح ڈفرینٹ جگہ پہ کافی ہم نے ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ یہاں پہ تو سوشل کا مطلب رجسٹر کرانا آسان ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہے یو کے میں یا خاص کر دوسری کنٹریز میں بڑی مشکل ہوتا ہے، جی مشکل سے، جی کافی مشکل پروسیس ہے وہاں پہ چیریٹی رجسٹر کروانا، اور پھر بینک اکاؤنٹ، اور کسی خاتون کا یا پاکستانی کا وہاں چیریٹی کا اس طرح رجسٹر ہے کہ آپ واحد آپ کا رجسٹر ہے؟ ہوں گے، مجھے اور باقی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، اتنا میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن ہمارا جو ہے وہ ہم نے کروایا ہوا ہے، اور وہاں پہ ہم ادھر ہی پاکستان میں لے کے آتے ہیں، اور یہاں کے لیے ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب میڈم آتے ہیں کہ آپ کا جو ماشاءاللہ یہ 20 سالہ خاص کر پھر اس طرح کی جو چیریٹی کا کام ہے، ڈفرینس جو سوشل آپ کام کرتی ہیں، لوگوں کی خدمات کرتی ہیں، یتیم بچوں کی، خاص کر بچیوں کی، پھر یہ شادیوں کی، سارے یہ بڑے کریٹیبل ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح مسلم لیگ نون سے آپ بلونگ کرتی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیاسی شعور کو اجاگر کرنا، خاص کر مظفر آباد میں، یا جس طرح کشمیر کا جو عوام ہے وہاں پہ آپ آگے کیا پلان رکھتی ہیں؟ میرے خیال میں کشمیری عوام کو سیاسی، غیر یقینی انسانی حقوق کے مسائل، معاشی مشکلات، تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات تک رسائی کے لیے چیلنجز کا سامنا ہے، اور ان مسائل کے حل کے لیے عالمی توجہ اور عالمی اقدامات ضروری ہیں۔ اچھا، تو یہ جس طرح کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ اس میں کام کریں گی، اب آپ مختلف کارنر میٹنگ بھی کریں گی وغیرہ، لوگوں سے ملیں گی بھی، آپ کا آگے پلان یہی ہے کہ آپ سوشل اس میں تو ویسے بھی آپ کام کریے، مطلب آپ دوسری سیاسی اس کو بھی اجاگر کرنے کے لیے وہ ہیں، پر امید ہیں؟ جی جی جی، تو آپ اگر بالفرض مسلم لیگ نون کے ابھی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں پہ آپ کی اگر اس طرح پریزنٹیشن ہو جائیں تو، یا اسمبلی تک یا اس طرح کی ہو، تو آپ کیا آگے کیا پلان رکھتی ہیں؟
ایکچولی آلریڈی میں جو سوشل ورک کر رہی ہوں آزاد کشمیر میں اور کے پی کے میں، کیونکہ کے پی کے بھی میرا ایک آبائی گاؤں ہے، میرے سسرال سارا وہاں سے، جی تو ہم رہے مظفر آباد میں رہے. آلریڈی میں یہ کام کر سکتی ہوں. وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ آئے میرے پاس اور انہیں مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں. ان کی اپنی جو نیڈس ہیں، غریب لوگ ہیں وہاں پہ. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ آلریڈی میں کام تو کر رہی ہوں، مجھے ایک پلیٹ فارم چاہیے وہاں پہ، اور اس پلیٹ فارم پہ جا کے میں سب لوگوں کے لیے جو آلریڈی کام کر رہی ہوں وہ وہاں سے کروں، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے، ان کے لیے جو فری ایجوکیشن مہیا کروں. واٹر ویل جو ہیں وہ دوں میں ان کو لگوا کے. فری میڈیکیشن، میرے بھائی ہیں، ان کا ہاسپٹل ہے یہاں پہ، ممتاز گیلانی میڈیکل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل ہے DHA میں. تو ہم آلریڈی وہاں پہ ان لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں ان کو وہاں پہ فری میڈیکیشن. ممتاز گیلانی، جی ممتاز گیلانی میڈیکل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل ہے، وہاں سے ہم آلریڈی ان کے لیے میڈیکیشن اور جو سرجریز وغیرہ ہوتی ہیں، جو چیک اپ ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں. تو اگر مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم مل گیا جہاں پہ میں بیٹھ کے کام کروں گی تو پھر ہم اور اچھے سے کر سکیں گے. آپ نے رابطے کیے باقی لوگوں کو بھی ہم ساتھ میں انوالو تو یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ پارلیمنٹ تک پہنچے یا مطلب وہاں سے کشمیر کے جو لیجسلیشن ہے یا وہاں پہ جو قوانین ہیں وہ آپ کا حصہ آپ اس میں ہو گئی تو آپ بہتر طریقے سے اس میں قوانین بنا سکتی ہیں، اس میں خدمت کر سکتی ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کسی پارٹی کی یہاں پہ جو عہدیدار ہے مظفر آباد میں یا ان سے آپ ان ٹچ ہیں ان کے ساتھ؟ کن پارٹی کے جو عہدیداران ہیں جیسے صدر ہیں اپنے ہمارے شاہ غلام قادر صاحب ہیں یا فاروق حیدر صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ملاقات کی ہے اور ان سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی. تو انہوں نے ہمیں امید دلائی ہے کہ آپ آگے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اچھا، تو آپ کا مستقبل میں اگر آپ پارلیمنٹ میں آ گئیں تو آپ کا فیوچر پلان یہی ہے کہ جس طرح میں سوشل ویلفیئر پر کام کرتی ہوں تو یہ پارلیمنٹ پہ آپ کا ایک خواتین کے لیے بھی یا جس طرح یہ جو کام ہے اس کے لیے آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ مطلب کس طرح آپ وہ کریں گی؟ قانون سازی بھی اس میں بہتر لا سکتی ہیں یا خواتین کی پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے؟ خواتین کی پروٹیکشن اور ان کے جس طرح شادیوں کے مسائل ہیں جی وہ میں نے ڈسکس کروں گی. اور جو پانی کا بحران ہے زیادہ واٹر، جی کلین واٹر جو ہے اس کے لیے میں آلریڈی کام کر رہی ہوں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے میں آگے لے کے آؤں گی. اور میڈیکیشن کی جو ہے یا ایجوکیشن کی جو جن علاقوں میں ابھی جس علاقے میں نے کام کیا ہے وہاں پہ ایک میرا اسکول ہے، 300 چلڈرن آلریڈی پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اور 100 وومنس پڑھ رہی ہیں. فری ایجوکیشن میں ان کو دے رہی ہیں اس وقت. اچھا 300 بچے ہیں اور ایک KPK میں یہ اسکول ہے. یہ میں نے اپنی ذاتی انکم سے جو ہم لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ میری فیملی، یہ منصیرہ میں. منصیرہ میں؟ اچھا. تو وہاں پہ بالکل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن کے لیے نا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، کچھ بھی سہولیات نہیں ہے. جب میں نے وہاں پہ اعلان کیا کہ بھئی آئیں آپ رجسٹرڈ ہوں پڑھیں، مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ اتنے بچے آ جائیں گے. ایک دن کے اندر 300 بچے نے ایڈمیشن لیے وہاں پہ. اور جو وومنس تھی وہاں پہ. اچھا اس میں آپ بکس بھی دیتی ہیں، آپ اس کو سب کچھ ایوری تھنگ ایجوکیشن کا جتنا بھی جو میرے پاس ابھی اس وقت 8 to 9 ٹیچرس ہیں وہاں پہ. 8 to 9 جی اس کو پے بھی کرتی ہیں؟ پے میں خود کرتی ہیں. جی جی جی. اچھا تو یہ جس طرح کی واقعی یہ تو بڑے انیشیٹو ہے آپ نے جو لیے ہیں اپنے اسے، تو یہ جو پروجیکٹس ہے جس طرح مظفر آباد آپ کا فوکس ہے، مظفر آباد میں بھی ہمارے اپنے اسکول ہیں، وہاں پہ بھی ایسے ہی ہیں، گاؤں میں ڈفرینٹ گاؤں میں ایسے ہی ہمارے ٹیچرز ہیں وہاں پہ ایجوکیشن دے رہے ہیں. اور ہم ان کو خود اپنے میں NGO کے تھرو ان کو، پہلے تو ہم لوگ خود ذات سے کرتے تھے لیکن ابھی جو میری NGO ہے اس کے تھرو ہم ان کو پے کر رہے ہیں. ان کی بکس ہیں، ان کی یونیفارمس ہیں اور ایون کہ ویک میں ایوری ویک اور 2 ویک میں ہم فوڈ بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا مطلب کھانا بھی دیتے ہیں اور اس میں جو جتنی بھی اخراجات ہیں بچوں کی یتیم، اس میں آپ لوگ کرائٹیریا کیا رکھتے ہیں کہ یہ جو غریب بچے ہیں ان کا ڈیٹا کلک کرتے ہیں یا کس طریقے سے آپ لوگ؟ جی باقاعدہ ان کا ہم نے رجسٹر رکھا ہوا ہے، ایڈمیشن ہوتا ہے ان کا اور ایوری تھنگ ساری ان کی جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ان سے لے کے. زبردست. تو یہ تو بہت بڑا کام ہے. اور ساتھ میں جس طرح آپ سیاسی، مطلب آپ تو پہلے سے سیاسی مسلم لیگ نون کی UK میں ریپرزینٹ کرتی ہے، رہنما ہے. اور مظفر آباد میں بھی کر رہی ہوں. ہاں جی بہت میرے پیرنٹس، ان کے پیرنٹس سارے نون لیگ سے ہی ہیں. اور ابھی جو ہماری جتنی بھی فیملیز ہیں، اپنے جتنے رشتہ دار ہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، ہم سب سے ہم نے
بات کی ہے, کمپین کی ہے اور جلسے ان کے کروائیں. تو ابھی آپ کا پلان بھی ہے کہ ابھی تو الیکشن کچھ دنوں میں ہو رہے ہیں, تو آپ الیکشن میں باقاعدہ اس میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ خواتین کا کتنا اس طرف سیاسی شعور کتنا ہے, کیا ہے کیا نہیں؟ میں تو ابھی یہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے, ابھی اس دفعہ جو جلسہ ہمارا ہوا تھا مظفر آباد میں, تو پہلے تو اتنی خواتین اویئر نہیں تھی ان چیزوں سے, لیکن ابھی زور در زور وہ آگے آ رہی ہیں اور بھرپور حصہ لے رہی ہیں. 50% وومن جو ہے وہ آگے آ چکی ہیں اور اس میں جلسوں میں اور ان چیزوں میں وہ حصہ لے رہی ہیں. اچھا, تو آپ کا مقصد ہے کہ آپ کا جو اویئرنیس ہے, پروگرام ہے, کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ بھی جانا چاہتی ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کا اسٹرگل جاری ہے, اس لیے آپ یو کے سے پاکستان زیادہ فوکس کرتی ہیں. تو زیادہ تر لوگ باہر چلے جاتے ہیں, پاکستان کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے, تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے یا اپنی نہیں, اپنی کنٹری کو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا, اپنی جو ہماری جڑیں ہیں نا وہاں پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو یو کے میں تو ہم رہتے ہی ہیں, وہاں تو کرتے ہی ہیں, وہاں پہ بھی میں نے میڈیکل میں ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر میں کام کری, کیونکہ میری اپنی کمپنی بھی ہے, کیئر کمپنی ہے, ہم کمیونٹی میں کیئر پرووائڈ کرتے ہیں اولڈ پیپل کو. میں خود ان کو ٹریننگ دیتی ہوں, اسٹاف ہم ریکروٹ کرتے ہیں اور آگے ہم بھیجتے ہیں, وہ ہم کمیشن کے ساتھ کونسل کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ہماری کنٹری میں, ہمارے ملک میں, ہماری اپنی سٹی میں زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے کیئر ہوم ہو گئے, اولڈ پیپل ان کی کوئی لک آفٹر یہاں پہ نہیں کر رہا, اس کے اوپر بھی ہم کیئر توجہ دے ہوم رہے ہیں. کا مطلب گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے وہاں کی گورنمنٹ؟ گورنمنٹ جی, اچھا, گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ دیتی ہے ہمیں اور ہم آگے سٹاف بھیجتے ہیں, جو سیلری ہیں ہم گورنمنٹ سے لیتے ہیں. اچھا, مطلب کہ آپ جو اس میں زیادہ تر جو ضعیف لوگ ہیں یا کام نہیں کر سکتے اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ایکچولی وہاں پہ ڈفرینٹ جیسے بچے بھی ہیں, جیسے ڈسیبل بچے ہیں جو خود چل پھر نہیں سکتے یا لینگویج بات نہیں کر سکتے, ڈفرینٹ ہے وہاں پہ. اولڈ پیپل بھی ہیں جن کی فیملیاں نہیں ہیں اور فیملی ہیں اور وہ ان کی لک آفٹر نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے ایک سوشل سروسز ہے وہ انوالو ہوتے ہیں اس میں, اور وہ پیکیجز بناتے ہیں اور پھر وہ ڈفرینٹ ایجنسیز کو انوالو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ان کو ضرورت ہے, وہ ہمیں ایک بنا کے بھیج دیتے ہیں. پاکستان میں اس طرح کیئر ہوم ویسے تو ہے, لوگ یتیم بچوں کے سویٹ ہوم یہ بن رہے ہیں جس طرح وہ اسلام آباد میں ہے نا, لیکن بنیادی طور پر حکومت کا اس طرف زیادہ وہ نہیں ہے, جو بڑھاپے میں چلے جاتے. دیکھا ہے یہاں پہ جب میں آئی ہوں پاکستان میں, لاسٹ 3 منتھ سے میں ادھر ہی ہوں پاکستان میں, بیچ میں 1 ویک کے لیے واپس گئی تھی. میں نے وزٹ کیا ہے, کافی فیملیز جو ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں اولڈ ہیں وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی اچھا لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے. تو ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی پاکستان میں بھی اس طرح کی, مظفر آباد میں خاص طور پہ اس طرح کی کوئی ادارہ ہو, یعنی اگر آپ پارلیمنٹ تک پہنچ گئی جی, تو میری کوشش ہوگی کہ ان کے لیے بھی اس طرح کا کوئی آپ کا منشور یہی ہے کہ آپ کا جو سیاسی وہ ایم ہے ابھی کہ جو ویلفیئر کام ہے, زیادہ سیاست اسی پہ, مطلب سیاست تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے, لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ عوام کو فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے, اور خاص کر آپ خواتین ہیں تو خواتین کی خصوصی حقوق کے لیے. تو اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جو بچیاں ایجوکیشن حاصل کر کے جاب کے لیے مختلف در بدر پھرتی ہیں, اس کے لیے بھی کوئی سوچ ہے آپ کی کہ اس کی جاب, اس کی پروڈکشن کیسے کیا جائے؟ ہاں, ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو سفارشوں کے ساتھ آگے جا رہے ہیں, اور جو اصل میرٹ میں جو لوگ ہیں ان کو کوئی جاب وغیرہ نہیں مل رہی ہے, ایجوکیشن کر کے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ایجوکیشن حاصل کر کے. تو ان کے لیے بھی میں کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرٹ کے اوپر ان کو بھی جاب ملے. جی جی, تو اس حوالے سے آپ کا جو آگے مریم نواز ہے کافی پرجوش بھی ہے پنجاب کے لیے کافی, تو اس کے ساتھ ملی ہے یا میٹنگز کوئی طے ہے؟ ابھی تک تو کوئی میٹنگز نہیں ہوئی ہے, لیکن میری کوشش ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس حوالے سے بات کی جائے کہ انہوں نے پنجاب میں تو بہت کام کیا ہے. میں گئی ہوں خود لاہور میں, دیکھ کے آئی ہوں,
تو ابھی ان کو ہمارے مظفر آباد کے لیے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا تو یو کے میں تو وہ آتی جاتی ہے، لندن تو اس کا دوسرا گھر ہے، تو جی، ادھر لیکن ملاقات نہیں نہیں؟ ابھی تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا، تو وہاں پہ کافی لندن میں سیاسی گرما گرمی ہم دیکھ رہے تھے جب تک یہ پی ٹی آئی کا ایشو تھا، تو آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یو کے میں بھی زیادہ تر جو سیاسی ماحول ہوتا ہے پاکستانی زیادہ بڑا چڑھا کے جی کرتے زیادہ ہیں؟ کرتے ہیں، لیکن ایکچولی میری جو ڈفرینٹ فیلڈ ہے نا، تو میرا ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر کے ساتھ تھا، وہاں پہ یو کے میں ہے، تو اس حوالے سے میری ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ہم وہاں پہ بہت بزی ہوتے ہیں کیونکہ میرا فیلڈ ہی ڈیفرنٹ ہے، میرا ہاسپٹل کے ساتھ یا کمیونٹی کے ساتھ زیادہ میرا ٹائم ادھر گزرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے میں۔ صحیح۔ تو ابھی تو باقاعدہ جو آپ سیاسی قدم یہاں پہ رکھ رہی ہیں، یعنی ایک بنیاد رکھ رہی ہیں، مظفر آباد سے آپ نے وہ کیا ہے، تو جیسے آپ کے پی سے بلونگ کرتی ہے منسیرہ سے، تو آپ نے مظفر آباد ہی چن لیا کہ مظفر آباد سے ہی کروں گی یا کے پی سے؟ ایکچولی میں بیسیکلی مظفر آباد سے ہوں، اور میرے جو سسرال والے ہیں نا وہ کے پی کے سے ہیں، لیکن وہ بھی رہائش مظفر آباد میں ہی ہے، ہمارا دونوں جگہ پہ آنا جانا لگا رہتا ہے، اچھا۔ تو ہم بہت سائڈ پہ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو ابھی یہ جو مظفر آباد میں جس طرح کے الیکشن کے حوالے سے آپ بات اب دوبارہ ہم اس لیے چڑھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ جو خواتین ہیں اس میں آپ ڈور ٹو ڈور کمپین رکھتی ہیں، کمپین کا بھی ایک وہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے یا اس میں مختلف وہ چیزیں چل رہی ہے زیادہ تر، تو اس میں آپ نے کیا پلان رکھا ہوا ہے کہ جو خواتین ہیں کس طرح اکٹھا کریں گے، کن خواتین کو آپ ٹارگٹ کریں گی کہ وہ آئیں میدان میں، کہ ابھی تک انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا یا سیاست کو صحیح طریقے سے سمجھیں کہ یہ صرف زندہ باد مرد آباد کے نعرے نہیں ہے بلکہ کام کرنے کی وہ ہے؟ نہیں، ابھی کافی شعور اویئرنیس آ گئی ہے ہماری خواتین میں نے جہاں تک دیکھا ہے، میں نے ابھی ڈور ٹو ڈور تو گئی نہیں ہوں، کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ ایک مذہبی گھرانے سے ہے، ہمارا اپنی گدی نشین ہیں، جو میرے ہسبینڈ ہیں نا وہ گدی نشین پیر ہیں، تو لوگ جیسے ہی ہم پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں تو سارے ہمارے گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایوری ڈے ہمارے گھر 100,000 تک پیپل آ جاتے ہیں، تو سب کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی ہے، اور پھر میں جلسے میں بھی گئی ہوں، میں نے یہی دیکھا ہے وومنز میں اویئرنیس ہے اس چیز کی، وہ خود جوش سے آگے آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ آپ اچھی بات کر رہی ہیں۔ اچھا میڈم، اگر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ہیلتھ اور خاص کر جو بنیادی چیزیں ہیں آپ نے وہ سوشل میں اٹھائی ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پانی ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر شادی کی یہ خواتین کی وہ ہے، تو ابھی آپ جو اگر بالفرض آپ نے جو کوشش بھی کی ہے کہ میں ایک اس طریقے سے وہاں پہ پہنچیں کہ خواتین کی خصوصی ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے، تو ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے ابھی آپ کا چانس لگ رہا ہے کہ پارٹی سے بات ہوئی ہے؟ جی ہوئی ہماری جو پارٹی کے صدر ہیں، ابھی میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو ہے، اس حوالے سے مطلب آپ بریف تو کیا ہوگا کہ یہ جو چیزیں رہتی ہے یہ کرنی پڑتی ہے کہ خواتین میں اویئرنیس آئے یا خواتین کو بھی ہم میدان میں لے کے آئیں اور اس کو ایک پازیٹیو وہ رول پلے کرے میدان میں؟ ڈسکس کی ہے یہ چیزیں۔ اچھا، تو ابھی اس طرح جو موجودہ صورتحال میں آپ نے بات کی ہے کہ اب ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں پھیلتی ہے، تو ابھی آپ کا جو ایم ہے، آپ کا مقصد ہے، وہ پاکستان میں پھر آپ کنٹینیوٹی یہ بحال رکھنا چاہتی ہیں؟ جی، تو آگے پلان تھوڑا سا واضح کر دیں تاکہ ناظرین یا مظفر آباد کے لوگ دیکھ لیں کہ یہ جو مسرت گیلانی صاحبہ ہے، مظفر آباد سے بلونگ کرتی ہے، منسیرہ میں سسرال ہے، کہتے ہیں ادھر بھی پیار ہے، لیکن زیادہ تر فوکس مظفر آباد میں ہے اور ان کی جو خدمات ہے، تو اس حوالے سے آپ کا جو لوگوں کو ایک پیغام پہنچانا ہے وہ ذرا بتا دیں۔ جی، میرا یہی پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ اگر میں آ جاتی ہوں، مجھے پارٹی جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ لے کے آ رہی ہے، تو میں پہلے بھی آلریڈی مظفر آباد کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں، ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے پانی کی جو ہے وہ میں نے مظفر آباد میں فلٹر پلانٹ لگایا ہوا ہے آلریڈی، اور بھی کروں گی، اور ساتھ میں فری ایجوکیشن اور میڈیکیشن کے لیے ان کی جو ہیلپ آلریڈی کر رہی ہوں اس کو اور زیادہ کروں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے غریب لوگ ہیں، نیڈی پیپل ہیں، جن کو گھر نہیں ہے، وہ گھر کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کریں، ہم گھر بنوائیں، اور یا پھر شادیوں کے لیے زیادہ تر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہماری بچیوں کی شادیوں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ میں ان کو آلریڈی دے بھی رہی ہوں،
اور ایک اچھے جگہ پہ پلیٹ فارم پہ آ کے میں ان کے ساتھ مدد کروں گی. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ آتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس بکس نہیں ہیں, اور بکس میں ان کو لے کے دیتی ہوں. ڈفرینٹ جگہ سے, ڈفرینٹ علاقوں سے آتے ہیں لوگ میرے پاس, تو میں ایک پلیٹ فارم ہوگا میرے پاس تو میں ایک اچھے سے یہ ساری ڈیوٹیز جو ہیں وہ انجام دے سکوں گی. اور پھر میں یہیں پہ رہ کے یہ ساری, پہلے تو میں باہر سے یہ ساری چیزیں کرتی تھی, تو اگر میں یہاں پہ رہوں گی تو مجھے زیادہ اویئر ہوگی کہ کون نیڈی پیپل ہے, کس کو زیادہ ضرورت ہے اور کس کی ہیلپ کرنی چاہیے اور کیسے ہیلپ کرنی چاہیے. جی جی, یہ تو بہت بہترین, مطلب آپ کے ساتھ پالیسیز بھی ہے, آپ کے ساتھ ایکسپیرینس بھی ہے کہ آگے کس طرح لے کے آنا ہے. تو یہ تو ان خواتین کے لیے خوش قسمتی بھی ہوگی کہ اگر آپ کی طرح خاتون اس کے نمائندہ رہنما بنے, تو واقعی یہ تو بڑی بات اور ہے. پھر میں اس کے علاوہ اپنے علاقے میں ویکیشنل سینٹر بھی بنوانا چاہتی ہوں. منصیرہ میں تو ہے, ہم نے کیے ابھی اسٹارٹ, مظفر آباد میں بھی ویکیشنل سینٹر, وہاں پہ جو عورتیں فری ہوتی ہیں اور وہ کام اگر کرنا چاہتی ہیں, ایک اگر سینٹر ہوگا وہاں پہ وہ سیکھیں گی تو ہم ان کے کام کو جو بھی کام کروائیں گے تو اس کو آگے مارکیٹ میں لے جا کے ان کو وہاں سے بھی آمدنی بھی آ سکتی ہے. یہ میرا سب سے بڑا جو ہے وہ پرپوزل ہے مظفر آباد کے لیے اور منصیرہ کے لیے. زبردست, مطلب کہ یہ جو آپ کا مقصد ہے کہ جس طرح کی عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جی, تو ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو وہ گھر سے بیٹھ کے بھی کام کر سکتی ہیں, زبردست. اور آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ ہم یہاں سے پاکستان میں بھی اور یو کے میں بھی ان کے ورک کو آگے انٹروڈیوس کریں مارکیٹ میں, اور وہاں سے جو ان کو آمدنی ملے تو وہ اپنے گھر کے خرچے چلا سکیں, مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر سکیں. آپ اب آخری پیغام بھی اپنے ناظرین کو دیں کہ جو خاص کر مظفر آباد کے لوگ ہیں, اس وقت مسرت گیلانی صاحبہ کا جو مقصد ہے کہ وہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی آلریڈی اوورسیز پاکستانی رہنما ہے, وہاں تو کام آپ لوگوں نے دیکھ لیا, لیکن اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں ادھر آ کے صحیح عملی قدم جو سیاسی ہے اگر موقع ملا تو یہ اپنی یہ جو اپنا ایکسپیرینس ہے یا اپنی جو ویلفیئر کام ہے آلریڈی کرتی ہے, تو یہ گورنمنٹ کے سیکٹر سے یا پارلیمنٹ کے ذریعے سے مزید مضبوط کر سکتی ہے. تو اب اپنا پیغام میرا دے ایک پیغام ہے, وہ ہے اب کشمیری عوام اور عالمی برادری کے لیے کہ امن, انصاف اور انسانی حقوق کے احترام کو فروغ دیے جائے. عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے پرامن اور منصفانہ حل کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں, جبکہ کشمیری عوام امید, اتحاد اور حوصلے کے ساتھ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوششیں جاری رکھیں. زبردست پیغام بھی ہے, اور ساتھ میں اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا تو وہ ہو بھی خواتین کے لیے, کیونکہ آپ خواتین کی نمائندگی کریں گی تو ویسے تو آپ مردوں کی بھی, بچوں کی بھی, سب کی کرتے ہیں, وہ پیغام بھی دے کہ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا تو آپ کی کیا کیا مقاصد ہے کہ پارلیمنٹ سے حاصل کر سکیں گی. میرا فائنل پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آج تک جو بھی کام کر چکی ہوں مظفر آباد کے اندر اور منصیرہ کے اندر, جیسے میں نے فلٹر پلانٹ لگوا کے دیے ہیں, بورنگ کروائی ہیں, جن علاقوں میں پانی کی بہت ہی کمی ہے وہاں پہ میں نے بورنگ کروا کے دی ہے, اور اس کے علاوہ میں نے فری ایجوکیشن کے لیے ادارے بنوائے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہم نے پلیس جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے, اور اس میں ہم نے ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں, مینیجرز رکھے ہوئے ہیں, ان کو ہم خود پے کر کے بچوں کو ایجوکیشن دلوا رہے ہیں, فری میڈیکیشن میں بھی ہم ہیلپ کر رہے ہیں, علاج میں بھی کر رہے ہیں. تو اور میرا سب سے بڑا جو اس وقت میرا مقصد ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ویکیشنل سینٹر بنواؤں مظفر آباد کے اندر بھی اور منصیرہ کے اندر بھی. میرے پاس جگہ ہے آلریڈی, ہم نے اس کو بلڈ کی ہوئی ہے ایک بلڈنگ, اس کے اندر میں وہ سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں, اور وہاں پہ وومنس کو سلائی کڑھائی کمپیوٹر ان چیزوں میں ٹرینڈ کر کے آگے ان کا کام میں عالمی وہ جو مارکیٹ میں لے کے جانا چاہتی ہوں. اور اس کے علاوہ میں جو بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو سکتی غربت کی وجہ سے, ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں, وہ میں آلریڈی ہیلپ کر رہی ہوں آگے میں, اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں دوبارہ اس کو آگے کنٹینیو رکھوں, اور یہ اگر مجھے پلیٹ فارم مل جاتا ہے وہاں سے میں اچھے سے بیٹھ کے یہ کام اچھی طریقے سے اچیو کر سکتی ہوں. بہت شکریہ میڈم مسرت گیلانی صاحبہ, آپ لوگوں نے دیکھ لیا جس طرح مسلم لیگ نون کے رہنما ہے اور اوورسیز پاکستانی
وہاں سے ریپرزینٹ کرتی ہے، کشمیر سے بلونگ کرتی ہے، اور اس دفعہ پر امید ہے کافی کام کر چکی ہے۔ مزید ان کا ارادہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اگر اس کو موقع دیا اور عوام نے موقع دیا مسلم لیگ نون کو، اور اس کو مسلم لیگ نون نے موقع دیا، کیونکہ آلریڈی یہ جلسے جلوس میں بہت ہیلپ بھی کر رہی ہے، پارٹی کو سپورٹ بھی کر رہی ہے۔ یہ چاہ یہی ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے یہ مسلم لیگ نون وہاں سے منتخب کریں خواتین کی سیٹ پہ، تو یہ یقیناً جن کی ایم ہے بیسیکلی 20 سالہ یہ آلریڈی پڑے ہوئے ہیں، تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تو اس طرح کے خواتین خاص کر ہم اس لیے بھی لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں، عوام بھی دیکھ لیں، اور اس کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ اس طرح کے سرمایہ نہیں کھونا چاہیے، اور یہی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پارٹی کو بھی مضبوط کرتے ہیں اور عوام کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔